ہم تو صرف سوچتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. صدق اللہ العظیم. بقرہ آیت نمبر 215. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کرے. آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے والدین کے لیے، اقربین کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے، یتامہ کے لیے، مسکین کے لیے، مسافروں کے لیے، تو وہ اللہ کے علم ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. تم جو بھی خیر کا کام کرو گے وہ سب اللہ کے علم ہے. حاضرین، قرآن سوالات کیا کرنے چاہیے، کیسے کرنے چاہیے، اس کی بھی تربیت دیتا ہے. کیا سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس کی بھی تربیت دیتا ہے. سوال کرنے والا کون ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. البتہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سوال ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا ہے جن کے دلوں میں کمزوری ہے. اور یہ سوال جو یہاں پر پیش کیا گیا، اس سے آگے پیچھے جہاد کے آیات ہیں، تو جہاد کا موقع ہے اور درمیان میں یہ سوال رکھ دیا گیا ہے. گویا جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے. انفاق کی جتنی تاکید آ رہی ہے اس صورت میں بہت زیادہ انفاق پر ابھارا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہی سے انفاق کی بات ہو رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آگے چل کر کے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور مسلسل انفاق پر ابھارا جا رہا ہے. تو یہ سوال پیدا ہونا فطری بھی تھا، کیا خرچ کرنا ہے. ایک طرف جہاد پر بھی خرچ کرنا ہے، پھر یہ انفاق اور اس کے باوجود مطالبہ کیا جا رہا ہے. زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کے مصارف طے کر دیے گئے، اس کے علاوہ بھی انفاق اگر کرنا ہے تو پھر کیا، کہاں. پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا اب تو بتائیں گے کہاں خرچ کریں. کہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ فللوالدین، ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے. اچھا، ایک سوچ یہ ہوتی ہے، عام طور سے والد کماتے ہیں نا، تو بچے بھی کیا سوچتے ہیں خرچ اگر کرنا ہے تو ماں پہ خرچ کرنا چاہیے. والد تو خود ہی کماتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں. لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے والدین پر خرچ کرو، ماں پر بھی خرچ کرو اور والد پر بھی خرچ کرو. والاقربین، جو قریبی لوگ، رشتہ دار، اس میں بھی ترتیب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریبی. بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، کون زیادہ قریبی ہے؟ بھائی. بہن ہے، بہن کی اولاد ہے، کون زیادہ قریبی ہے؟ بہن. اسی طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چچا ہے اور بھتیجے ہیں اور وغیرہ. تو ماں کی طرف کے رشتہ دار بھی ہیں، والد کی طرف کے بھی رشتہ دار ہیں، تو سب پر خرچ کرنا ہے. یہ انفاق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ ہے. اپنا دل پسند مال خرچ کرنا ہے. آیت بر میں بات واضح کی گئی، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ آیت نہیں ہوتی تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. ہم تو صرف سوچتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نہیں. مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ یہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا، ان کو زکوٰۃ، یعنی گویا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی خرچ کرنی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال نہیں خرچ کرتے. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کو انفاق کرنا ہے، اپنی جیب خاص سے ان کو دینا ہے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے. اور جب یتیم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا مستحق کون ہوگا؟ جو رشتہ دار ہے. اگر یتیموں کو ان کے رشتہ دار ان کی کفالت نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں، تب تو اناۃ آلہ کھولنا پڑے گا نا. لیکن یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ مسلمانوں میں یتیم خانے نہیں ہیں، زیادہ ہوں گے ایک دکا، لیکن زیادہ نہیں ہے. الحمدللہ اب بھی اس گئی گزری حالت میں بھی یہ بات ہے کہ مسلمان بہرحال خیال رکھتے ہیں الحمدللہ. تو یتیم رشتہ دار اگر ہے اس کا خیال رکھنا یہ رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، اور اپنا جیب خاص سے دینا ہے. والمساکین، مسکین کو بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی. ایسا نہیں کہ مسکین ہے تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ نہیں، ختم ہو گئے، بانٹ بھی فری ہو گئے، نہیں بھائی آپ کچھ نہیں ہے. اور رمضان میں آنا تھا نا، آپ رمضان میں کیوں نہیں آئے بھائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ضرورت مند آ رہے، سوال کر رہے تو بھی دینا ہے.
اور نہیں کر رہے، یہ مسکین وہ سائل نہیں، سائلین کا الگ حق بیان کر دیا گیا، یہ وہ ہیں جو سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان پر خرچ کرنا ہے۔ تو مسکین پر آپ کی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کو اس پر بھی خرچ کرنا ہے۔ وابن السبیل، مسافر ہے، کوئی کنڈیشن نہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، مسافر ہے، ضرورت پڑ گئی تو اس پر خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں کیا کہا رہا ہے؟ وما تفعلوا من خیر، آپ دیکھیں کہ شروع بھی یہی ہوا تھا قل ما انفقتم من خیر، پھر کہا گیا وما تفعلوا من خیر، پہلے خیر کے معنی مال اور اس خیر کے معنی نیکی۔ اس سے گویا یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اگر مال صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے تو بہت ہی بہترین مال ہے، اور بہترین طریقوں سے حاصل کیا جائے تو وہ بہترین مال ہے۔ ورنہ مسلمانوں میں بعض جن پر ذوق کا غلبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مال فالتو چیز ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اس مہم میں امید ہے کہ اچھا مال غنیمت ہاتھ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ رسول میں اس لیے ہجرت نہیں کی، میں اس لیے جہاد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا مال اچھے آدمی کے لیے ہے، کہ اگر صحیح طریقوں سے مال حاصل کیا جائے تو بہترین چیز ہے۔ بھئی مال نہ ہو تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ تو مال بھی پسندیدہ ہے، اور صحیح راستوں میں خرچ کریں تو وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جہنم سے حفاظت ہے، جہنم میں سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے مال بھی بہت پسندیدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، شرط یہ کہ اچھے طریقوں سے حاصل کریں، اچھے راستوں میں خرچ کریں۔ اس لیے تم جو بھی خیر کا کام کرو گے، جو بھی نیک کام کرو گے، سب اللہ کے علم میں، سب کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے بے فکر رہو، نشند رہو، تمہارا کیا دھرا غائب نہیں ہوگا، بھرپور دیا جائے گا، پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو انفاق پر بھی ابھارا گیا ہے، اور انفاق کے مصارف بھی طے کر دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کریں۔ ہم سبھی کو اس ماہ رمضان میں چونکہ ہر عمل کا اجر و ثواب بے حد بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس موسم میں اس انفاق بھی خوب کریں۔ مستحقین کی فہرست ہمارے پاس بھی ہو ذاتی طور پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ مانگنے کے لیے آئے انہیں کی مدد کریں۔ ایسے لوگ بھی جو سوال نہیں کرتے، خوددار ہیں، اپنی عزت بچا کے گھر میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خرچ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبھی کو انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم جو بھی ذرہ بھی خرچ کریں اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔